کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کچھ ممالک کے بارڈرز ایسے بھی ہیں جہاں جانے کے لیے ہوائی جہاز، ٹرین، بس یا کوئی اور سفر نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بعض سرحدیں تو ایک ہوٹل میں ہی ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پینے پر بھی کراس ہو جاتی ہیں، اور کچھ پل تو ایسے بھی ہیں جہاں آپ کا ایک قدم پہلے ملک اور دوسرا قدم دوسرے ملک میں ہوتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں موجود ایسے ہی دنیا بھر کی سب سے غیر معمولی سرحدی تقسیم آپ کو چونکا دیں گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں کو دیکھ کر تو آپ دنگ ہی رہ جائیں۔ نیدرلینڈ اور بیلجیم۔ جنوبی نیدرلینڈ کے قصبے بالے نساؤ میں بیلجیم کے ساتھ سرحدی لکیر کو کوئی کب عبور کر لے پتہ ہی نہیں چلتا، تاہم غور کریں تو ایک طرف NL کے الفاظ نیدرلینڈ جبکہ B کا لفظ بیلجیم کی نشاندہی کرتا ہے۔ ناروے اور سویڈن اور ناروے پڑوسی ممالک ہیں، اور اس کی سرحدی تقسیم بھی بہت دلچسپ ہے، جیسا اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پل کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ کر اسے سرحد قرار دیا گیا ہے۔ بائیں جانب سویڈن جبکہ دائیں جانب ناروے کا علاقہ ہے۔ ویتنام اور چین اور ویتنام کی سرحد پر واقع یہ آبشار نیچے پہنچ کر کئی آبشاروں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور 229 فٹ نیچے پانی گرنے کی گونج کئی کلومیٹر دور تک سنائی دی جاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کی سرحد پر برف پوش الپائن گلیشیئر دونوں ممالک کو الگ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک ٹرین بھی گزرتی ہے جس پر سیاح دونوں ممالک کے اس پہاڑی علاقے کے خوبصورت ترین مناظر سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان سرحد 5000 میل تک پھیلی ہوئی ہے، مگر ایک جگہ اس کی تقسیم بہت دلچسپ ہے۔ یہ ہیسکل لائبریری ہے جسے دانستہ طور پر امریکہ کینیڈا سرحد پر تعمیر کیا گیا، اور یہاں بین الاقوامی سرحد کی نشاندہی فرش پر ایک سیاہ لکیر سے کی گئی، جس کے دائیں جانب کینیڈا اور بائیں طرف امریکہ ہے۔ ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک۔ وسطی امریکی ممالک ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک کے درمیان سرحدوں کی اس تصویر میں سرحدوں کی شناخت کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، یعنی سبزے والا حصہ ڈومینیکن ریپبلک کا جبکہ بنجر و خشک علاقہ ہیٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ برازیل اور ارجنٹائن۔ یہ خوبصورت آبشار در حقیقت ارجنٹائن اور برازیل کے درمیان سرحدی لکیر بھی ہے۔ اس آبشار کا زیادہ تر حصہ ارجنٹینی صوبے میں شامل ہے، جبکہ کچھ حصہ برازیلی ریاست پارانا کے اندر آتا ہے، اور اس طرح یہ سیاحتی مقام بین الاقوامی سرحد بھی بن گیا ہے۔ نیپال اور چین۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ نیپال اور چین کے درمیان سرحد کا کام بھی کرتی ہے۔ جی ہاں، یہ تو اکثر افراد کو معلوم ہوگا کہ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے، مگر بیشتر افراد کو یہ علم نہیں کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان تقسیم بھی ہے، اسی لیے یہ دنیا کا بلند ترین سرحدی علاقہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اسپین اور پرتگال۔ ان دونوں ممالک کی سرحد کے درمیان ایک دریا گارڈین موجود ہے، مگر اسے عبور کرنے کا طریقہ کافی دلچسپ ہے، جو ایک رسی پر لٹک کر یا زپ لائن کے ذریعے ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ مہم جوئی کے لیے بنایا گیا راستہ ہے، اور سیاحوں میں کافی مقبول بھی ہے۔ نیدرلینڈ اور جرمنی۔ نیدرلینڈ کی جرمنی کے ساتھ اس ملک کی سرحدی لکیر URD بزنس سینٹر کی دھاتی پٹی پر ظاہر کی گئی ہے۔ یہاں کی ایک دلچسپ چیز پاس رکھے لیٹر باکس ہیں، تاہم اگر آپ وہاں خط ڈالتے ہیں تو اسے نیدرلینڈ پہنچنے میں 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ امریکہ اور روس۔ یہ پتلی سی آبی گزرگاہ ابنائے مشرق سے الاسکا اور مغرب سے سائبیریا کو الگ کرتا ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان یہ سرحد تصویر کے درمیان میں پانی میں موجود ایک بڑے اور چھوٹے جزیرے سے تقسیم ہوتی ہے۔ رومانیہ اور بلغاریہ۔ یورپی ملک رومانیہ اور بلغاریہ کی سرحد قدرت نے خود بنائی ہے، یعنی دریا دونوں کے درمیان ہے، جس پر برج بنا کر رومانیہ کے جنوبی علاقے ریورس کو رومانیہ کے شمالی علاقے گیورگیو سے جوڑا گیا ہے۔ فرانس اور اٹلی۔
یہ تصویر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے لی گئی ہے جس میں فرانس اٹلی سرحد کو رات کے وقت دکھایا گیا ہے۔ اس تصویر کے درمیان میں سرحد کو دیکھا جا سکتا ہے جبکہ اس کے بہت زیادہ روشن حصے اٹلی کا ٹورینیو جبکہ فرانس کا مارسلینی اور لیبن نامی علاقہ ہے۔ اس تصویر کے درمیان میں سرحد کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور میکسیکو۔ یہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان لگائی گئی سرحدی باڑ کا منظر ہے۔ اگر آپ دائیں طرف کے پر رونق یا گنجان آباد علاقے کو دیکھیں تو یہ میکسیکو کا علاقہ باجا کیلیفورنیا ہے جبکہ بائیں جانب امریکی ریاست کیلیفورنیا کا علاقہ سان دیاگو موجود ہے۔ جرمنی، پولینڈ اور چیک ریپبلک۔ جرمنی، پولینڈ اور چیک ریپبلک کے درمیان سرحد بھی کافی دلچسپ ہے، یعنی ایک دریا کا چھوٹا سا پارٹ تینوں ممالک کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ تھائی لینڈ، لاؤس اور میانمار۔ یہ مشہور زمانہ گولڈن ٹرائی اینگل ہے، یعنی دریائے میکونگ پر بنا ہوا برج جو تھائی لینڈ، لاؤس اور میانمار کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ جگہ سیاحوں میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ فرانس، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ۔ یہ تینوں ملک ایک محرابی پل کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جو دریائے رائن کے اوپر فرانس، ویلم رائن جرمنی اور باسل سوئٹزرلینڈ کو آپس میں ملاتا ہے۔ اسے دنیا کا سب سے لمبا سنگل اسپن برج بھی کہا جاتا ہے جو کہ صرف پیدل چلنے والوں اور سائیکل چلانے والوں کے لیے مختص ہے۔ اس کی مجموعی لمبائی 248 میٹر ہے